اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم جمال القرآن کتاب کا 5واں سبق پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم صفات حروف سیکھیں گے۔ سب سے پہلے صفات، جن کیفیتوں سے حروف ادا ہوتے ہیں ان کیفیتوں کو صفات کہتے ہیں، اور یہ کیفیتیں دو طرح کی ہیں، ایک صفات لازمہ، دوسری صفات عارضہ۔ صفات لازمہ، اگر وہ صفت ادا نہ ہو تو وہ حرف ہی نہ رہے، ایسی صفت کو صفات لازمہ کہتے ہیں۔ صفات عارضہ، اگر وہ صفت ادا نہ ہو تو حرف تو وہی رہے مگر اس حرف کا حسن ختم ہو جائے گا، اور یہ صفت صفات عارضہ کہلاتی ہے۔ اب صفات لازمہ 17 ہیں، 17 میں سے آج ہم 2 سیکھیں گے۔ اب 2 کون کون سی ہیں؟ ایک تو ہمس، دوسری جہر۔ یہ 2 سیکھنے سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ والی صفت اور یہ والی صفت ملتی ہیں۔ ملتی کس طرح ہیں؟ پہلی صفت ہمس ہے، دوسری جہر۔ ہمس میں نرم اور ہلکی آواز ہوتی ہے، جہر میں زوردار آواز ہوتی ہے۔ ہمس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ جن حرفوں میں یہ صفت پائی جائے ان کو محموسہ کہتے ہیں۔ اس صفت کا مطلب یہ ہے ان حرفوں کے ادا کرنے کے وقت آواز مخرج میں ایسے ضعف کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس جاری رہ سکے اور آواز میں ایک قسم کی پستی ہو۔ اور 10 حروف ایسے ہیں جو ہمس میں شامل ہیں۔ مجموعہ ان 10 حروف کا جو آپ یاد رکھ سکتے ہیں: فحثہ شخص سکت، ف ح ث ہ شین خ صاد سین کاف تا۔ یہ حروف ہیں جن میں نرمی پائی جاتی ہے۔ اب آپ نے اگر صفت معلوم کرنی ہے صحیح طرح تو آپ ان 10 میں سے کسی کو بھی حالت سکون میں لے کے آئیں۔ حالت سکون سے مراد پہلے ساکن حرف کے اوپر جزم لگا دیں اور پیچھے کوئی بھی حرکت لگا دیں، زبر جیسا حمزہ فا زبر اف۔ اس طرح صحیح طرح صفات کا معلوم ہو سکے گا۔ اف، اسی طرح اح، دیکھیں آواز جاری ہے، اح۔ اور اس قسم کی صفت میں آواز بلند نہیں ہوتی۔ اسی طرح اث، سا ساکن کر دیا، آواز جاری ہے۔ ضعف کا مطلب یہاں پر دیکھ لیں ایک بار۔ ضعف آپ یہی سمجھ لیں کہ نرم سمجھ لیں، نرم یا دھیمی آواز، ٹھیک ہے۔ اب دوسری جو صفات ہے وہ ہے جہر، زور سے کہنا۔ جن حرفوں میں یہ صفت پائی جائے ان کو مجہورہ کہتے ہیں۔ اس صفت کا مطلب یہ ہے ان حروف کے ادا کرنے کے وقت آواز مخرج میں ایسی قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس کا جاری رہنا بند ہو جائے اور آواز میں ایک قسم کی بلندی ہو۔ محموسہ کے علاوہ جتنے بھی حروف الہجا ہیں وہ سارے مجہورہ ہیں۔ اور آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ ہمس اور جہر ایک دوسرے کے مقابل ہیں، یعنی ایک میں نرمی ہوتی ہے، دوسرے میں سختی ہوتی ہے۔ ان دونوں صفات میں سے
کوئی بھی چیز آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں یا کمنٹ کر کے میرے سے پوچھ سکتے ہیں. کوئی غلطی کوتاہی ہو اس ویڈیو میں تو آپ سے معافی چاہوں گا. انشاءاللہ صفات ہم تھوڑی تھوڑی کر کے سیکھیں گے. امید ہے کہ آپ کو میرا سکھانا پسند آیا ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.